ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل اور کامل یقین اور پختہ بھروسہ رکھتے، توکل رکھے اس کی ذات. اگر اس کی ذات پہ جس طرح بھروسہ رکھنا چاہیے ویسا رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ انعام و اکرام کرے گا. تو دولت، شہرت، عزت، علم دینے والی ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو دنیا کی نگاہ میں سرخرو ہونے کی کوشش کرنا بیکار ہے. میں چاہوں کہ آپ کے نزدیک میں عزت مند ہو جاؤں، آپ مجھے اچھے کہنے لگے، یہ بیکار کی چیز ہے. میرا رب چاہے گا تو حدیث ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ انی احب فلانا، کہ جبرائیل مجھے فلاں سے محبت ہو گئی. کیا انداز ہے، محبت ہم سے کرتا، فرشتوں کو بلا کہتا ہے کہ جبرائیل مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے. تو ایسا کرو، جاؤ زمین و آسمان میں ندا کروا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اکٹھا کر کے آواز لگا دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں ہے، کہاں ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. تم میں بھی کرتا ہو اور تم بھی اس سے کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم میں بھی کرنے لگا ہوں، رب محبت کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، اور میں کرتا ہوں اور رب کرتا ہے تو تم بھی کرو، تو فرشتے کرنے لگتے ہیں. پھر حدیث کے الفاظ ہے وَيَدْعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اسے مقبول بنا دیا جاتا ہے، پھر سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں. خواجہ غریب نواز علی رحمہ کس کارخانے میں کام کرنے گئے؟ کوئی بزنس وغیرہ لگائے تھے؟ بلکہ وہ سچے دل کے ساتھ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے کہ مولا مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، تجھے راضی کرنا ہے. تو اب اتنا راضی ہوا کہ سرکار حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، عرس کے وقت چادر یہیں سے پہنچاتے ہیں. یہ تو رول ہے، یہ انڈین گورنمنٹ کا یہ رول ہے کہ عرس کے وقت کیا ہے، سرکار میں چاہے کوئی بھی ہو چادر پہنچائی جائے گی پارلیمنٹ سے وہاں تک. کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے نا تو کیا اپنا پرا ہے، سبھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ ہے کہ عزت ہمیں کس سے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو کام اگر اچھا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت دے گا. کام اگر غلط کریں گے، شریعت کے خلاف کریں گے تو لاکھ آپ ٹوپی کرتا جبہ پہن لو. ابلیس سے بڑا عالم کون ہے؟ ہم تو چند حدیثیں جانتے ہیں نا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، چند مسائل جانتے ہیں. ابلیس کو تو ہر مسئلہ معلوم ہے، ہر آیت معلوم ہے، ہر حدیث معلوم ہے، حدیث کے معنی مفہوم کیا وہ بھی معلوم ہے. وہ چھوڑے، ابھی کیا ہے، تقریباً کیا ہے 7 ارب کی آبادی ہے، 7 ارب کے لوگوں کے دل میں کیا بات چل رہی ہے اس کی خبر ہے اسے. 7 ارب لوگ ہیں اس وقت، 7 ارب لوگوں کے جو دل ہے، دل کے اندر جو وسوسہ چل رہا ہے، جو باتیں گزر رہی ہے، انسان بول بھی نہیں رہا ہے، صرف سوچ رہا ہے، اس کی بھی خبر اسے ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا بنا دیا؟ ذلیل بنا دیا. ہم لوگ اس کے لیے دعائیں خیر نہیں کرتے بلکہ اللہ کی لعنت اسے بھیجتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، تو مولا جو تو دے گا اس میں ہم راضی. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک. تو بہتر وہی جانتا ہے کب مجھے عزت چاہیے، کب مجھے کیا چاہیے. تو مولا جس سے تو نوازتے، ہاں میری یہ ہے کہ میں تجھ سے مانگوں گا اور تیرے شان کریمی پہ یہ امید ہے کہ تجھ سے جو چیز طلب کی جائے تو عطا فرما دیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو، خاص کر جو علماء ہو ان کے بتانے کی ضرورت ہے. میں اپنے درس سے ہٹ کر بات کروں نا، تو جب بزنس ایجوکیشن کو بزنس بنا لیا جاتا ہے نا، تب دنیا میں فساد پیدا ہو. اگر ایجوکیشن جو ہے بزنس بن جائے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ فساد پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھے ہوں گے، وہ بی ٹیک کر لے گا نا تو یہ جاب لگی اس کی اتنی سیلری ہے. ایم بی بی ایس نیٹ کا ایگزام نکال لے، ایم بی بی ایس کر لینا، کتنے لگیں گے؟ 1 کروڑ لگے گا. لیکن لائف سیٹ ہے، بندہ ہر مہینے 2 لاکھ کے تو اوپر کما کے لائے. یا فلاں سرکاری نوکری لگ رہی ہے، کہاں پہ یہ کورس کر لے، اس سرکاری جاب کے لیے اپلائی کرے گا نا، کچھ پیسے لگیں گے لیکن ہر مہینے اتنے پیسے آئیں گے. لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ تو سائنسداں بن جا تو دنیا کے لیے اچھے کام کرے گا، تو ڈاکٹر بن جائے گا تو سماج کے لیے بھلے کام کرے گا، تو کیا آرمی میں چلا جاتا ہے ملک کی خدمت کرے گا. اس کی طرف کوئی ذہن نہیں لے کے جاتا، بلکہ یہ کہتا ہے یہ کورس کر لے گا تو اتنی آمدنی ہوگی. تو بندہ کورس کرنے کے بعد پھر آمدنی کی طرف چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتا بھائی 1 کروڑ لگا کے پڑھاؤ، میں غریبوں کا علاج کرنے بیٹھ جاؤں گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ یہ دیکھیں، لیکن لوگوں کو ایسا پریشان کرنا ہے، کیا اس کی اجازت اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں.
کیمیکل اٹیک ہو رہے ہیں آج, کیمیکل ہتھیار بنا لیے گئے کہ ایک اگر داغ دیا جائے تو پوری بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے, آنے والی نسلیں برباد ہو جاتی ہے. پرمانو بم کو دیکھے, ایک چھوڑ دیا جائے تو پورا ہی کنٹری غائب ہو جا رہا ہے. وہ بنانے والے کون تھے؟ وہی لوگ تھے جو ایجوکیشن کو کیا بزنس بنائے. ورنہ وہ لوگ جو ایجوکیشن کو قوم کی بھلائی کے لیے حاصل کرتے ہیں, وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے کہ دوسرے کا نقصان. یہ بات سمجھے, دوسرے کا نقصان ہو, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا. لیکن ابھی کچھ امام لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتایا نا کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ فاسق کے معلن ہے. فاسق کے معلن کی ابتدا میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے, دوبارہ پڑھنا واجب ہے, آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہی تو انہیں اللہ اس کے رسول کا خوف نہیں ہے نا, انہیں پیسے کا خوف ہے. میں بتایا نا, ہم لوگ یہاں میٹنگ کیے تھے تو معزز لوگ تھے اپنے کمیونٹی کے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے, اور ہر ایک مسجد کے صدر سیکرٹری کو بلایا گیا تھا. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں دعوت دی گئی, وہ آئے نہیں. دعوت نامہ لکھت میں دے کر آئے, وہ الگ. پھر اس کے بعد کال کر کے یاد دہانی کیے, وہ الگ. لوگ نہیں آئے, تب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو مجھے اکرم بھائی کا ایک بڑا پیارا اچھا جملہ لگا. وہ بولے کہ حضرت یہ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. کیا کہیں, اگر ان کو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ آپ میٹنگ میں آؤ, 5,000 نذرانہ ملے گا نا, تو پہلی لائن میں یہی دکھائی دیتا. انہیں اللہ اس کے رسول اور قوم کی فکر نہیں ہے, بلکہ انہیں نذرانے کی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں صرف ائمہ یہ غلط ہے, میں یہ کہتا ہوں قوم سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ قوم کو سدھارنے کی ذمہ داری میں ہے, مجھ پر ہے. میں جس راہ دکھاؤں گا اسی راہ پہ یہ قوم چلے گی. میرا ماننا یہ ہے کہ بھائی میری قوم متحد ہو. مجھے آج نہیں تو کل جانا ہے, نہیں بھی جاؤں گا تو مرنا تو ہے. کیا میں کھوٹا گاڑ کے بیٹھا ہوں؟ نہیں. اگر مجھ سے کوئی بہتر آتا ہے تو الحمدللہ میں اس کے پیچھے آنے کے لیے تیار ہوں. بات قوم کی عزت کی ہے. تب یہیں سے فتنہ فساد برپا ہوتا ہے. وہ امام اب اسی کی بات مانے گا جو اس کے سپورٹ میں کھڑے ہیں, وہ ان کی بات نہیں مانے گا تو وہ کبھی اللہ اس کے رسول کے قول کو نہیں دیکھے گا, بلکہ سامنے والے کی بات دیکھے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے امام کے اوپر اتنا پریشر کبھی نہیں ڈالنا چاہیے, اور امام کو بھی چاہیے کہ پریشر نہیں, مسئلہ بتائے, بار بار بتائے. ہو سکتا ہے جیسے میں مثال کے طور پہ جب قرآن جمع کرنے کی بات آئی تھی نا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہتے ہیں کہ ابو بکر ایسا کرو, قرآن کو کتابی شکل میں لکھ دو. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اچھا, وہ کام جسے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم نہیں دیا, وہ کام میں کبھی نہیں کروں گا. حضرت عمر بہت سمجھاتے کہ بھائی یہ نیک کام ہے بہت, تب پھر یہ مانتے نہیں ہیں. کہتے بہت دیر سمجھانے کے بعد, دلیل دینے کے بعد, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ الحمدللہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سینہ کشادہ کیا اور میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ہاں جس کام کے لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں بلکہ اچھا کام. پھر یہ حضرت زید بن ثابت کو بولا کیا قرآن کو اکٹھا کرنا, کہا تم وہ کام کروا رہے ہو جو اللہ اس کے رسول نے نہیں کروایا. خلیفہ حکم دے رہا ہے لیکن وہ کیا کرے. تو انہیں سمجھایا گیا, بہت دیر سمجھایا گیا, تو ایک بات سمجھ میں آئی. تو کبھی کبھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دو مرتبہ بیان کرنے سے کوئی مسئلہ کلیئر ہو جائے. تو ہمیں کوشش کرنی تھی کہ برابر ہم محنت کریں, سمجھانے کی کوشش کریں. پھر نہ سمجھے اور خلاف شریعت اگر بات آ جائے تو بھائی السلام علیکم. ہمارا اور آپ کا رشتہ دین کے لیے ہے, دنیا کے لیے نہیں ہے.